السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، آپ حضرات کی خدمت میں اعتکاف کے متعلق دو مسئلے بیان کرنے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، اعتکاف کی حالت میں گرمی کی وجہ سے نہانے کے لیے گنجائش ہے، یعنی اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص گرمی کے لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتا ہے یا نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، تو اعتکاف بیٹھا ہوا شخص کیا جمعہ کے دن غسل مسنون کر سکتا ہے یا نہیں۔ حضرات ناظرین، یہ بات سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن نشی کرنے کی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے صرف اس غسل کو کرنے کی اجازت اور گنجائش ہے جو اس پر واجب ہو گیا۔ اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص تھا، سویا ہوا تھا اور اس کو نہانے کی حاجت ہو گئی، تو صرف غسل واجب کرنے کی گنجائش ہے اور اس کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ تو آپ حضرات کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بات سمجھنا ہے کہ جو اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ گرمی کے لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل نہیں کر سکتے، وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے غسل کے ذریعے سے۔ نیز غسل مسنون کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، یعنی جمعہ کے دن جو غسل ہے وہ مسنون ہے، تو جمعہ کے دن غسل کرنے کے لیے بھی اعتکاف والے شخص مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، یعنی غسل مسنون نہیں کر سکتے۔ جس کو گرمی کی وجہ سے زیادہ دقت ہے، پریشانی ہے، یا غسل جمعہ کرنا چاہتے ہیں، ان حضرات کے لیے گنجائش ہے اور ایک حیلہ ہے کہ جو حضرات کو گرمی لگ رہی ہے یا غسل مسنون کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی حاجت کے لیے جب باہر نکلیں، اپنی حاجت کے لیے، بیت الخلاء کے لیے، پیشاب کے لیے جب ان کو تقاضا ہو اور وہ جب جانا چاہتے ہیں، اسی موقع پر اپنے نہانے کی پوری تیاری کر لیں۔ نہانے کا سامان جو ہے، صابن، کپڑے جو بھی ہیں، نہانے کا سامان اپنے پیشاب کے جو ذریعے جا رہے ہیں، پیشاب کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ میں لے کر جائیں، اور جیسے ہی پیشاب پخانے سے فارغ ہو جائیں فوراً غسل خانے کے اندر گھس کر جلدی سے جلدی، جتنا جلدی ہو سکے، یعنی جتنی دیر میں وضو کرتے ہیں اتنی دیر کے اندر جلدی سے نہا کر فوراً مسجد میں آ جائیں۔ یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ جن حضرات کو گرمی کی وجہ سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے یا جمعہ کے دن غسل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فوراً اپنی حاجت کے لیے جب جائیں تو وہ اپنا سامان نہانے کے لیے جو چاہیے وہ سارا سامان جو ہے ساتھ میں لے کر جائیں، اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر فوراً غسل خانے میں گھس کر جلدی سے غسل کر فوراً مسجد میں آ جائیں۔ باقی کوئی سوچے کہ میں صرف نہانے کے لیے ہی مسجد سے باہر نکلوں، یا میں جو ہے جمعے کے دن غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہوں، اس کی گنجائش نہیں ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، چونکہ صرف نہانے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ صرف حاجت طبیعی کے لیے جو حاجت بن رہی ہے، آدمی اپنی مجبوری میں اپنے قضاء حاجت کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے نکلنا چاہتا ہے یا غسل واجب کے لیے نکلنا چاہتا ہے تو اس کی صرف گنجائش ہے۔ باقی اگر کوئی صرف نہانے کے لیے جانا چاہتا ہے کہ میں گرمی لگ رہی ہے میں نہا لیتا ہوں، تو پھر اس کا غسل کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حضرات سامعین، اب حضرات کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اس کو آپ کمنٹس کے اندر بتلائیں اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اعتکاف کرنے والے حضرات کو معلوم رہے اور ان کو معلوم چل جائے کہ ہمیں کس طریقے سے اعتکاف کے اندر رہنا چاہیے، اور ہمیں جو ہم غسل کرنا چاہیے وہ کون سا غسل کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں اور کون سے غسل کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ نیز جو حضرات اعتکاف میں نیز جو عورتیں اعتکاف بیٹھی ہوئی ہیں، وہ عورتیں بھی، ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے اعتکاف والے کمرے سے بھی جو ہے اسی طریقے سے باہر نکلیں جس طریقے سے مرد حضرات کے لیے بتایا ہے۔ صرف اپنے قضاء حاجت کے لیے تب جائیں
جب ساتھ میں سامان اپنے نہانے کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں اور فوراً نہا کر مسجد میں آ جائیں۔ باقی عورتوں کے لیے، مستورات کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، بعینہ ہی یہی مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔